اللہ نے فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد طلب کرو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. صبر کا معنی ہے روکنا. میں اس کی پہلے بھی تشریح کر چکا ہوں، مجھے یاد نہیں پوری طریقے سے، میں دوبارہ کسی موقع پہ ڈیٹیل میں اس کو بیان کروں گا کہ صبر کا لغوی معنی کیا ہے. روکنا. مسبورہ اس مرغی کو کہا جاتا تھا جسے نشانہ باندھنے کے لیے، نشانہ سیکھنے کے لیے باندھ دیا جاتا تھا، روک دیا جاتا تھا اس کو. تو نبی نے منع کیا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مرغیوں پہ اس طرح نشانے بازی مت سیکھو. تو اپنے آپ کو کیا کرنا، روکنا. تو یعنی انسان خواہشات کے پیچھے چلتا ہے، تو اللہ یہودیوں کو حکم دے رہے ہیں کہ خواہشات کی پیروی مت کرو، خواہشات کے خلاف چلنے میں جہاد کرو اور اپنے نفس کو روکو. تمہارا دل نہیں چاہتا ایمان لانے کا اور اپنی خواہشات کو قربان کرنے کا، کیونکہ جب اسلام لاؤ گے بہت سی چیزیں تم پہ حرام ہو جائیں گی جو کہ موسیٰ علیہ السلام بھی کر چکے، لیکن تم مانتے نہیں ہو ان کو. تو بہت سی خواہشات تم سے چھوٹ جائیں گی. تو اس میں مدد کس سے طلب کرو، صبر کے، یعنی اپنے اندر یہ کوالٹی پیدا کرو. تو حدیث میں آتا ہے من یتصبر یصبرہ اللہ. سوال پیدا ہوتا ہے نا، صبر تو خود ایک مشکل کام ہے. بھائی ایک کڑوی دوا آپ سے پی نہیں جا رہی، تو حکیم آپ کو یہ مشورہ دیتا ہے کہ بھائی چینی ملا کے پی لو، تو پھر تو پی لیں گے آپ. لیکن وہ کہہ رہے کریلے کا شربت ملا کے پی لو، تو آپ کہیں گے وہ کون سا آسان ہے. بھائی کڑواہٹ سے بچنے کے لیے تمہیں بچنے کی، یعنی کڑوا ذائقہ ختم ہو جائے کسی طریقے سے، تو آپ تو اور کڑوا ملانے کا حکم دے رہے ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صبر کرنا بذات خود بھی تو ایک مشکل کام ہے نا. تو جب وہ اتنا مشکل کام کر سکتے ہیں تو باقی چیزیں نہیں کر سکتے. تو یہاں قرآن بیان کر رہا ہے کہ صبر کے ذریعے تمہیں مدد ملے گی. اس کی تشریح حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یتصبر یصبرہ اللہ. جو صبر کرنا چاہتا ہے نا، اللہ اسے صبر کی توفیق دے دیتا ہے. یعنی صبر ایک ایسی نیکی ہے جو دیکھنے میں مشکل لگتی ہے، لیکن اس نیکی میں اللہ کی مدد دوسری نیکیوں کی نسبت زیادہ ہوتی ہے. تو اب ہم یوں مثال دے سکتے ہیں، بھائی کڑوی دوا نہیں پی جا رہی، تو ایک ایسا کڑوی چیز ملا کے پی لو کہ وہ ہے تو کڑوی، لیکن وہ تمہیں اتنی کڑوی لگے گی نہیں جتنی یہ لگ رہی ہے سیم، لیکن اس کا ٹیسٹ کچھ اس طرح کا ہے، وہ تمہاری فطرت سے میچ کرتا ہے. تو یہ بھی کڑوی ہے، لیکن اللہ نے فرمایا یہ ایسی چیز ہے جو یہ مانگتا ہے نا اللہ سے اور کوشش کرتا ہے، تو یہ والی نعمت اس کو مل جاتی ہے. تو اور دوسرا نماز، کیونکہ نماز میں کیا فائدہ ہوگا کہ اللہ کی طرف دھیان. تو یہ ساری قربانیاں ہم اللہ ہی کے لیے دے رہے ہیں. تو جب اللہ سے دوستی ہو جائے گی نماز کے ذریعے، کیونکہ دیکھیں جب بھی کسی سے تعلق بڑھانا ہو تو اس کے ساتھ سٹنگ کا ٹائم ڈیوریشن کیا کر دیں، بڑھا دیں. سٹنگ کا ٹائم بڑھے گا تو ہیلو ہائی ہو جاتا ہے. شروع میں پہلی دفعہ آدمی ملتا ہے تو اجنبی سے لگتا ہے نا، تھوڑی دیر رہتے رہتے دوستی ہو جائے، کہتے ہیں لنگوٹی یار ہے بھائی، لنگوٹی یار. تو کیا ہے، اکٹھے ہی تھڑے پہ بیٹھا کرتے تھے، گٹر کے ڈھکنوں پہ بیٹھا کرتے تھے اور آوارہ گردی، تو وہ لنگوٹی یار بن گئے، وحشت ختم. تو اللہ سے دوستی کے لیے کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ سامنے ہاتھ باندھ کے انسان کھڑا ہو. تو وہ جتنا زیادہ نماز پڑھے گا اتنا اللہ سے تعلق، اور جب اللہ سے تعلق بنے گا تو اللہ کے لیے قربانی دینا آسان. حکومت چھوڑنا، دولت کو قربان کرنا، جو یہودی جس کے لیے تیار نہیں تھے، تو یہ دونوں کام آسان ہو جاتے ہیں. تو اس لیے اللہ نے فرمایا نماز پڑھو. اور لیکن اللہ نے فرما دیا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. لیکن یہ نماز ایک مشکل کام ہے مگر ان لوگوں پر جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے. اب وہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تو ہمیں ایسا نسخہ دے رہا ہے جو بذات خود ایک مشکل ہے. بھائی نماز ہی اگر پڑھنی ہوتی تو باقی حکام پہ عمل نہیں کر لیتے، یہ تو خود ایک مشکل ہے. تو اللہ نے فرمایا اس مشکل کو آسان کرنے کا حل ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ جن کے دل میں اللہ کا خوف ہے ان کے لیے مشکل نہیں ہے.